ون ڈے کرکٹ ورلڈ کپ چھٹی بار آسٹریلیا کے نام. کینگروز نے فائنل میں بھارت کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی. 241 رنز کا ہدف 43ویں اوور میں حاصل کیا. تمام بھارتی باؤلرز آسٹریلوی بیٹر ٹریوس ہیڈ کے سامنے بے بس نظر آئے. ٹریوس ہیڈ نے 120 گیندوں پر 137 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. اننگز میں 4 چھکے اور 15 چوکے شامل. مانس لبوشین کی بھی ذمہ دارانہ اننگز 58 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. ٹریوس ہیڈ شاندار اننگز کھیلنے پر پلیئر آف دی میچ، وراٹ کوہلی پلیئر آف دا ٹورنامنٹ قرار پائے. بھارت کا تیسری بار عالمی چیمپئن بننے کا خواب چکنا چور. ناقابل شکست رہنے والی بھارتی ٹیم فائنل میں ہار گئی. پہلے کھیلتے ہوئے پوری ٹیم صرف 240 رنز پر ڈھیر. کے ایل راہل 66 اور وراٹ کوہلی 54. کپتان روہت شرما 47 رنز بنا کر نمایاں رہے. شبھمن گل اور شرییس ایئر صرف 4 رنز بنا کر پویلین لوٹے. 6 کھلاڑی ڈبل فگرز میں بھی داخل نہیں ہو سکے. ہارنے پر بھارتی کھلاڑی رو پڑے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی بھی جیت کے ارمان لے کر اسٹیڈیم میں پہنچے. شکست پر بالی ووڈ اسٹار سمیت بھارتی جنتا غم سے نڈھال. ورلڈ کپ کی اختتامی تقریب میں بھارت کے لیے ترانے بھی چلائے گئے. کینگروز کا ٹرافی اٹھا کر خوب ہلا گلا. آتش بازی کا شاندار مظاہرہ. آسٹریلیا نے عالمی چیمپئن بننے کے ساتھ ساتھ $40 لاکھ انعام بھی اپنے نام کیا. بھارت کو رنر اپ رہنے پر $20 لاکھ ملے. آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنس اپنے کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی پر خوش. کہا ہم نے فائنل تک اپنی بہترین کارکردگی کو بچا کر رکھا. بڑے میچ کے کھلاڑیوں نے شاندار کارکردگی دکھائی. ٹاس جیت کر ہدف کا تعاقب کرنا مناسب سمجھا. ہمارے بولرز نے سست پچ پر شاندار بولنگ کی. ٹریوس ہیڈ نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے ہدف کے قریب پہنچایا. ورلڈ کپ جیتنے کو طویل عرصے تک یاد رکھیں گے. ورلڈ کپ میں آسٹریلیا سے شکست کی امید نہیں تھی. آسٹریلیا کے خلاف میچ میں اچھی بیٹنگ نہیں کی. مسلسل وکٹیں گرنے کے باعث اچھا ٹارگٹ نہ دے سکے. بھارتی کپتان روہت شرما کی گفتگو. بولے آسان ہدف کے بعد شروع میں وکٹیں لینا چاہتے تھے. آسٹریلیا نے 3 وکٹوں کے بعد بڑی شراکت قائم کی. جیت کا کریڈٹ ٹریوس ہیڈ اور مانس لبوشین کو جاتا ہے. دونوں بیٹرز نے ہمیں مکمل طور پر کھیل سے باہر کر دیا. ورلڈ کپ فائنل کے دوران فلسطین کی شرٹ پہنے شخص کی گراؤنڈ میں انٹری. شخص کی ٹی شرٹ پر سٹاپ بامبنگ فلسطین لکھا تھا. فلسطین کے جھنڈے کا ماسک پہن رکھا تھا. فلسطین کی حمایت کرنے والے شخص نے گراؤنڈ میں آ کر وراٹ کوہلی کو گلے لگانے کی کوشش کی. سیکورٹی حکام نے میچ میں مداخلت کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا. اسرائیل کی جانب سے مظلوم فلسطینیوں پر بمباری. جماعت اسلامی کا اسرائیلی مظالم کے خلاف لاہور میں غزہ مارچ. خواتین اور بچوں سمیت کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے کہا غزہ معاملے پر مسلم حکمرانوں کا کردار میر جعفر اور میر صادق والا ہے. اسرائیل نہتے فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے. اسرائیل کو سامراجی قوتوں نے مل کر بنایا. فلسطینیوں نے کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا. غزہ کے بچے اپنے والدین سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہماری مدد کو کب آئیں گے. مسلمان حکمران اپنے رب کو مظلوموں کی ان صداؤں کا کیا جواب دیں گے؟ دی یونیورسٹی آف فیصل آباد کا 10واں کانوکیشن سلیم کیمپس میں پروقار تقریب سجائی گئی. گورنر پنجاب کے نامزد پیٹرن ان چیف میاں محمد حنیف نے تقریب کی صدارت کی. چیئرمین بورڈ آف گورنرز میاں محمد احیدر امین، وائس چیئرمین حمزہ امین اور دیگر نے فارغ التحصیل 15 پی ایچ ڈی سمیت مختلف شعبوں کے 1701 گریجویٹس میں ڈگریز تقسیم کی. 88 اعلیٰ پوزیشن ہولڈرز کو گولڈ، سلور اور براؤن میڈل سے نوازا گیا. پیٹرن ان چیف میاں محمد حنیف کی طلباء کو کامیابی پر مبارکباد. کہا تعلیم یافتہ قوم ہی مہذب معاشرے کو پروان چڑھا سکتے ہیں. پنجاب کے مختلف علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں. موٹر وے M3 پیر محل سے درخانہ تک بند. دھند کے باعث M4 پر گوجرا سے عبدالحکیم تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع. M5 کو شیر شاہ سے خان بیلا تک بند کر دیا گیا.
موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت۔ افغان حکومت جانتی ہے ٹی ٹی پی کہاں موجود ہے۔ 2 سال قبل مذاکرات کا ڈھونگ رچا تو وہ افغان سرزمین پر ہی تھے۔ برداشت نہیں پاکستان کے خلاف کارروائیاں ہوں اور افغان طالبان تماشا دیکھتے رہیں۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی گفتگو، کہا افغان طالبان جانتے ہیں ٹی ٹی پی کہاں سے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کرتی ہے۔ کوئی ریاست سے سنجیدہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو پہلے ہتھیار پھینکے۔ بندوق کے زور پر ریاست کو مذاکرات پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ جو بندوق کے زور پر مذاکرات چاہتے ہیں وہ اپنی غلط فہمی دور کر لیں۔ ہتھیار اٹھانے کا جواز ہی ناجائز ہے۔ 8 فروری کو کراچی کو فتح کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو شکست ہوگی۔ اب لوگوں کا دماغ درست کر کے پاکستان کو درست کرنا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کا جنرل ورکر اجلاس سے خطاب۔ مصطفیٰ کمال بولے، بلاول ایم کیو ایم کو گالیاں دے کر وزیر اعظم نہیں بن سکتے، ہم فخر کے ساتھ ایم کیو ایم پاکستان چلا رہے ہیں۔ حافظ نعیم، ایک ایم پی اے تو کیا آدھی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے۔ فضل الرحمان 5 سال کے لیے جے یو آئی کے امیر اور عبدالغفور حیدری جنرل سیکرٹری منتخب۔ جے یو آئی کی مرکزی جنرل کونسل نے متفقہ طور پر دونوں رہنماؤں کو منتخب کیا۔ جے یو آئی کے امیر مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں جنرل کونسل کا اجلاس بھی ہوا۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، قبائلی اضلاع، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے جنرل کونسل کے ارکان کی شرکت۔ 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے جنرل کونسل میں رپورٹ پیش کی گئی۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ کا اہم اجلاس کل طلب۔ نگران وفاقی وزیر صنعت و پیداوار گوہر اعجاز صدارت کریں گے۔ شوگر ملز مالکان کا چینی برآمد کا معاملہ پیش کیے جانے کا امکان۔ مزید 2.5 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کے مطالبے پر غور ہوگا۔ شوگر ایڈوائزری بورڈ چینی کے موجودہ سٹاک کا بھی جائزہ لے گا۔ وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی گنے کی کم از کم امدادی قیمت سے متعلق تجاویز پیش کرے گی، ذرائع کا دعویٰ۔ چکوال کے مدرسہ میں بچوں سے زیادتی کا واقعہ، وزیر اعلیٰ پنجاب کی متاثرہ بچوں اور ان کے والدین سے ملاقات۔ محسن نقوی کی متاثرین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی۔ محسن نقوی نے کہا، واقعہ انتہائی افسوسناک ہے، ملزم سزا سے نہیں بچ پائیں گے۔ متاثرہ بچوں کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کو تحفظ فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔